اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ، اس کی آیتیں 30 ہیں اور اس کے رکوع 3 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ ہے آیت نمبر 1۔ اس کی حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتابی لا ریب فیہ من رب العالمین۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا اتارا جانا، اس میں کچھ شک نہیں کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اسے اس رسول نے گھڑ لیا ہے؟ یعنی کفار و مشرکین کہتے ہیں اس کو رسول اللہ نے خود بنا لیا ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی رسول اللہ نے نہیں کرا، یہ تو اللہ کے رب کی طرف سے، رسول اللہ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی رسول اللہ سے پہلے ان کے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا ڈر سنانے والا، تو لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن کا نزول فرمایا ہے، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر نظام کائنات کے عرش اختتار پر قائم ہوا۔ سب 6 دنوں میں بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا سسٹم بنا دیا، سمجھا؟ پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ جا کے وہاں قائم ہوا۔ تمہارے لیے اسے چھوڑ کر نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی سفارشی، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یہ گانٹ باندھ کے رکھ لو، تو اللہ کے سوا کوئی تمہاری ریکمینڈ کرنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا ہے اور نہ تمہارے کام کوئی کرنے والا، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ آسمان سے زمین تک نظام اختتار کی تدبیر فرماتا ہے۔ آسمان سے لے کے زمین تک جو بھی سسٹم ہے اختتار کا، گورن کرنے کا، وہ سب کی پلاننگ کرتا ہے۔ پھر وہ امر اس کی طرف ایک دن چڑھتا ہے اور چڑھے گا جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن چڑھے گا وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلب اس کا ڈائریکشن قیامت کی طرف ہے، اور قیامت کے دن جو ہم لوگ کا دن کاؤنٹ کرتے ہیں نا، وہ حساب سے وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا ہمارے حساب سے جو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے خوبی و حسن بخشا، یعنی اچھا اور بیوٹیفیکیشن کے ساتھ لوگوں کو پیدا کیا، ہر اس چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کو حسن بخشا ہے، جیسا دیکھو پلانٹ، گرینری، گرین ماؤنٹینس، یہ سب چیزیں کتنے حسین دکھتے۔ انسانوں میں بھی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ حسین بنایا، خوبی بھی دی، ہر اس چیز کو جسے اس نے پیدا فرمایا، اور اس نے انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی یعنی غیر نامی مادہ سے کی۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ یعنی نطفے سے چلایا۔
آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ بنا دیے مٹی سے بغیر نامی مادے سے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی جنریشن کو جو چلائے وہ ایک نطفہ یعنی گندے پانی سے اس کو کریٹ کرے, چلا رہے ہیں اس کو, ابھی تک چل رہی ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس میں اعضاء کو درست کیا, یعنی لوگوں کے آرگنز صحیح کیے اللہ تعالیٰ بنا کے اس میں, اور اس میں اپنی روح حیات پھونکی. پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکے اپنی, یعنی اپنا نور, سمجھا. اور تمہارے لیے رحم مادر ہی میں پہلے کان, ماں کے پیٹ میں پہلے بچے کے کان بنتے ہیں اور پھر آنکھیں بنتی ہیں اور پھر دل و دماغ بنائے, تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہیں. آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر گم ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدائش میں آئیں گے, کیا پھر ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے from the beginning. بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات ہی کے منکر ہے, یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ کی سے ملنے کے ملاقات کرنے کے کا انکار کرتے ہیں. آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو ان پر تعجب کریں کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب, ہم نے دیکھ لیا ہے اور ہم نے سن لیا ہے, بس ہمیں اب دنیا میں واپس بھیجا دے کہ ہم نیک عمل کر لیں, بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. یہ حال ہے, کفار لوگ ایسا کریں گے, سر جھکا کے ایسی باتیں کریں گے وہاں پہ. آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت از خود عطا کر دیتے, یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت چاہتے تو خود ہی ہدایت دے کے بھیجتے کہ آٹومیٹک جیسا سورج چاند چلتے ہیں نا ویسے جا کے دنیا میں آٹومیٹک نیک کام کرنے والا بنا کے بھیجا سکتے تھے, جیسا روبوٹ بنا کے بھیجتے. ویسا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرے, آزاد بنا کے آپشنز دیے اور بتا دیے, اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنے کے لیے گائیڈنس کے لیے انبیاء کو بھیجے, کتابیں بھیجی, یہ سب کچھ کیا اللہ نے. لیکن میری طرف سے یہ فرمان ثابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور سب منکر جناتوں کو اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا. اللہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ بھر دوں گا. آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس اب تم مزہ چکھو, تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلا دیا, یا پیشی مطلب پریزنٹ ہونے کو, اللہ کے سامنے آنے کو بھلا رکھا ہے. بے شک ہم نے تم کو بھلا دیا ہے, اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا دیا ہے, اور اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے تھے دائمی عذاب چکتے رہو. آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. سمجھا؟ جو اللہ کی آیتیں سنتے ہیں, جس کے اوپر ایمان لاتے ہیں, وہی لوگ ہیں, وہ ان آیتوں کے ذریعے نصیحت پاتے ہیں. اللہ نے اس آیتوں کے ذریعے جس سے نصیحت کی ہے تو وہی لوگ ہیں جب آیتیں سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں, روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد یعنی تعریف کرتے ہیں, ساتھ میں تسبیح کرتے ہیں, اور پھر وہ غرور تکبر نہیں کرتے. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پہلوان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں, ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں.
یعنی پہلو وہ تو یہ جو رہتا ہے نا اپنے شولڈرز، یعنی آرام کرنے کے لیے جو اپنے چیز ریکوائرڈ ہے، تو وہ لوگ خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، جدا رہتے ہیں، اور اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں، اور ہمارے عطا کردہ رزق میں اللہ جو دیا اس میں سے کھاتے ہیں اور اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کے جو اللہ نے دیا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے، یعنی اچھے اچھے سینریز جو جنت میں ہوں گے نا، وہ لوگوں کو سے چھپا کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، جو جس کو دیکھ کے ان کے آنکھیں ٹھنڈے ہوں گے، ویسے چیزوں کو اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھے۔ یہ ان اعمال صالحہ کا بدلہ ہو گیا، اگر دنیا میں نیک کام کرتے رہیں گے تو وہ اس کا بدلہ ان کو ملے گا جو چھپا کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، جو وہ کرتے رہے تھے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بھلا وہ شخص جو صاحب ایمان ہو، ایمان والا ہو، اس کی مثل ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ ایمان والا نافرمان کا ایگزامپل بن سکتا ہے کیا؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے دائمی سکونت کے باغ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی ضیافت و اکرام میں ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دعوت بھی دے گا اور ان کا اکرام کرے گا، ان کو رسپیکٹ دے گا۔ جو دنیا میں لوگ نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے ہمیشہ پرماننٹ سکون کے باغات بھی ہیں ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ دعوت میں بھی بلائیں گے، ان کو اکرام بھی کریں گے، ان کو رسپیکٹ بھی دیں گے۔ جو نیک عمل لوگ دنیا میں کرتے رہے اس کا بدلہ ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو لوگ نافرمان ہو گئے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ جب بھی اس سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ دوزخ میں سے بھاگنے کا جب بھی لوگ ارادہ کریں گے نا تو اسی میں ان کو پکڑ کے ڈال دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس میں آتش دوزخ کا عذاب چکھتے رہو، انجوائے کرو جیسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔